بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 اپریل بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی توشہ خانہ کے مقدمہ میں اہم آج پیش رفت سامنے آئی ہے اور عدالت نے سزا معطل کر دی ہے۔ توشہ خانہ کی جو سزا عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف 14 سال کی سزا تھی وہ معطل کی گئی ہے۔ آج کی اس جو سزا معطلی کا آرڈر ہے اس میں دو اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سزا معطلی کی حد تک نیب نے بھی اعتراض نہیں کیا اور نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے، فیصلہ پڑھا ہے اور یہ سزا معطلی کا کیس ہے۔ پہلی تاریخ پر آج پہلی آرگومنٹس ہونے تھے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو عدالت سے گزارشات کی گئیں اور پھر جو ریلیف ملا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے 9 مئی کیسز کے حوالے سے عالیہ، حمزہ اور صنم جاوید کو میاں والی کے مقدمے میں گرفتار کر کے راہداری ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ پہلے تمام مقدمات میں ان کی ضمانتیں 9 مئی کے مقدمات میں جو لاہور میں مقدمات تھے ضمانتیں منظور ہوئیں اور 2 دفعہ درخواست دائر کی گئی کہ ہمارے خلاف کتنے مقدمات ہیں۔ پہلے 2 دفعہ 2 مقدمات کا کہا گیا، پھر تیسرے مقدمے میں جب گرفتار کیا تو توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی۔ توہین عدالت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر کے کئی مہینوں سے وہ محفوظ ہے، اور ساتھ پھر تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں سے چھٹے مقدمات میں گرفتاری ہوئی، ضمانت ہوئی۔ اب ان کو میاں والی کے دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتاری کے بعد ان کو آج انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے راہداری ریمانڈ، جج ارشد جاوید صاحب نے راہداری ریمانڈ 1 دن کا منظور کر لیا ہے۔ 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کرنے کے بعد عالیہ، حمزہ اور صنم جاوید کو میاں والی پولیس لے کے چلی گئی ہے لاہور سے۔ کل سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا، وہاں سے جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا اور پھر میاں والی کی جیل میں لے جائیں گے۔ یہ ملک کا نظام ہے اور یہ صورتحال ہے۔ 2 خواتین ہیں اور خواتین کے حوالے سے رمضان کا مہینہ ہے اور تمام مقدمات جو مرکزی مقدمات تھے ان تمام مقدمات میں ان کی ضمانت منظور ہونے کے بعد یہ ساری صورتحال ہے۔ دوسری طرف جو 9 مئی کے مقدمات ہیں اس میں شیخ رشید، زرتاج گل اور 59 جو ملزمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ان کی ضمانتوں ان کے خلاف چالان جمع کروا دیا گیا ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ثانیہ 9 مئی کے مقدمہ میں سابق وفاقی وزیر شیخ رشید، شیخ راشد شفیق، زرتاج گل سمیت 59 ملزمان کو چالان کی نقول فراہم کر دی ہیں۔ آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ 9 مئی سے متعلق 3 تھانوں، تھانہ ٹیکسلا، مورگا کینٹ کے مقدمات کی سماعت جج ملک اعجاز آصف نے کی۔ شیخ رشید، سابق رکن قومی اسمبلی صداقت عباسی، اجمل صابر راجہ اور زرتاج گل اپنے وکلاء کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو چالان کی نقول پیش کرنے کا حکم دیا اور مقدموں میں دہشت گردی کی دفعات پر بھی سوال اٹھایا۔ پروسیکیوشن نے چالان کی نقول کی فراہمی کے لیے عدالت سے وقت دینے کی استدعا کی اور بعد میں انہوں نے جو کاپی ہے وہ چالان کی کاپیاں ہیں وہ وصول کروا دیں تمام ملزمان کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بھی جیل میں چالان کی کاپیاں دی گئی ہیں، جس پر وکلاء نے اعتراض کیا ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں چالان کی کاپیاں کیسے تقسیم ہو سکتی ہیں۔ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے 3 مقدمات کی 3 نقول ہمیں فراہم کی گئی ہیں۔ ہمارے خلاف 9 مئی کے 17 کیسز چل رہے ہیں، 11 کیسز دہشت گردی عدالت میں ہیں، آئندہ سماعت پر بھی پیش ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت جنہوں نے چلانی ہے انہوں نے چلانی ہے، ہماری خاموشی رنگ لائے گی، ہم چاہتے ہیں کہ غریب کا چولہا جلے۔ شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، 27 رمضان کو مقتدر حلقے غریب لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کریں اور ان کو جیلوں سے رہا کریں۔ انہوں نے کہا میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ میں نے نون میں سے شین نکلے گی، نواز شریف کی سیاست کی جگہ شہباز شریف نے لے لی ہے، بہت پہلے کہا تھا کہ شہباز شریف کی سیاست ہی چلے گی۔ زرتاج گل نے کہا کہ 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی، سب جانتے ہیں PTI کو فریم کیا گیا، جن کو فائدہ ہوا وہ آج حکومت میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میڈیا سے پتہ چلا کہ 9 مئی کی راولپنڈی ڈویژن میں 14 مقدمات درج ہوئے، آج میری ان 14 کیسز میں ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ زرتاج گل نے کہا کہ ہم آئین کی بھی پاسداری کرتے ہیں، یہ ہمیں FIR ہی نہیں دیتے، ابھی تک 9 مئی کی آڑ میں ہم سب کو سزا دی جا رہی ہے، ہم آئین اور قانون کو مانتے ہیں۔ دوسری طرف فواد چودھری کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ نیب کے مقدمہ میں 2 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اس بینچ کا حصہ تھے۔ جہلم میں زمین سے متعلق نیب کیس میں فواد چودھری کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ جہلم اراضی کیس میں نیب کی جانب سے درج مقدمے میں نامزد فواد چودھری کے وکیل کیسر امام اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، جہاں عدالت نے دلائل سننے کے بعد ضمانت منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کرتے ہوئے فواد چودھری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ باقی مقدمات میں ان کی ضمانت پہلے ہی منظور ہو چکی ہے۔
اب ان کی رہائی کے بھی امکانات واضح ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی بالآخر رہا کر دیا جائے گا اور ان کو بھی مزید ریلیف ملے گا۔ جبکہ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک اہم درخواست تھی، پی ٹی آئی حقیقی آزادی مارچ کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈسچارج کرنے کے فیصلے کی روشنی میں جوڈیشل مجسٹریٹ محمد نوید خان نے وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے۔ عدالت نے علی امین گنڈا پور کے خلاف منی لانڈرنگ توڑ پھوڑ کیس کی سماعت 20 مئی تک ملتوی کر دی۔ وارنٹ منسوخی کی درخواست راجہ ظہور الحسن ایڈوکیٹ کے ذریعے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں دائر کی گئی تھی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی نے کبھی جان بوجھ کر اس عدالت میں پیش نہ ہونے سے گریز نہیں کیا، لیکن درخواست گزار انتہائی مصروفیات کی باعث عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے استدعا کی کہ عدالتی احکامات کے حکم عدولی پر غیر مشروط معافی مانگتے ہیں اور درخواست ہے کہ 19 مارچ کو جاری کیے گئے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جائیں، جن کو عدالت نے منسوخ کر دیا ہے اور عدالت نے 20 مئی تک ان کا جو ٹرائل ہے اس میں ملتوی کر دیا۔ 20 مئی کو ٹرائل پر سماعت ہوگی۔ سب سے اہم پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی، عمران خان کو 3 مقدمات میں اس وقت سزا ہے، ٹوٹل تو 4 مقدمات میں سزا ہوئی ہے۔ توشہ خانہ فوجداری استغاثہ میں سزا پہلے معطل ہو چکی ہے، سائفر مقدمے میں کل سماعت ہونی ہے اور اس میں جو اپیلوں پر بحث ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ سلمان صفدر صاحب کے دلائل رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر پروسیکیوشن نے عدالت کے سامنے بات کرنی ہے۔ اور آج بھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ہم 1-2 سماعتوں پر سائفر کیس کو بھی ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایک سائفر ہے، جبکہ ایک کیس ہے جو عدت نکاح کیس جس میں سزا ہوئی تھی اور اس میں بھی اپریل کے پہلے ہفتے کے لیے عدالت نے سماعت ملتوی کی ہوئی ہے، تو اس میں بھی سزا معطل ہو جائے گی۔ تو عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں، ایک نیب کی ضمانت ہے، اس میں بھی سزا ہو جائے گی۔ تو عید سے پہلے امکانات بڑھ گئے ہیں عمران خان کی رہائی کے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ نیب ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطل کر دی ہے۔ یہ 14 سال سزا ہوئی تھی، سائفر میں 10 سال، 7 سال عدت نکاح کیس میں، 3 سال توشہ خانہ فوجداری استغاثہ میں۔ توشہ خانہ نیب ریفرنس جو اب تک کی سب سے زیادہ سزا والا کیس تھا، وہ پہلی تاریخ پر ہی سزا معطل ہو گئی۔ ہائی کورٹ میں توشہ خانہ نیب ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف سزا کی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب 2 رکنی بینچ تھا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آج اپیل سماعت کے لیے مقرر ہے، اپیل شروع نہیں کریں گے، اگر آپ چاہتے ہیں تو سزا معطلی پر دلائل دے دیں۔ وکیل علی ظفر نے کہا کہ ہم سزا معطلی کی بجائے مرکزی اپیل پر دلائل دیں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ مرکزی اپیلوں پر دلائل ہوں تاکہ یہ فیصلے ختم ہو جائیں، کالعدم ہو جائیں۔ فیصلے کالعدم ہوں گے تو وہ انتخابات کے لیے اہل ہوں گے۔ پہلے بھی سزا معطلی ہونے کے بعد توشہ خانہ فوجداری استغاثہ میں آج تک مین اپیل کو فکس نہیں کیا گیا۔ یہاں بھی اب سائفر میں مین اپیلوں پر سماعت جاری ہے، تو یہاں بھی علی ظفر صاحب چاہتے تھے کہ مین اپیلوں پر سماعت ہو۔ نیب چاہتا تھا کہ سزا تو معطل آج نہیں تو 2 تاریخوں کے بعد ہو جانی ہے، لیکن مین اپیلوں پر سماعت نہ ہو، چونکہ مین اپیلوں پر سماعت ہوگی تو مین اپیلیں تو سزا کالعدم ہو جائے گی اور عمران خان انتخابات کے لیے اہل ہو جائیں گے۔ یہ بیسیکلی یہ پوری سائنس تھی۔ دوسرا یہ وہ کیس ہے جس میں عمران خان کا حق دفاع اور جرح کا حق ختم کر دیا تھا۔ جب آپ جرح کا حق ختم کر دیں، 342 کی سٹیٹمنٹ جو ڈیفنس سٹیٹمنٹ ہے وہ نہ لیں، تو اس کے بعد کیس وہ فیصلہ صرف ان 2 گراؤنڈز پر ہی کالعدم ہو جاتا ہے۔ اور اتنے بڑے بلنڈر ہوئے اور رات کے 11 بجے تک سماعت ہوئی۔ ان کو پتہ تھا کہ جیسے جیسے اس پر سماعت ہوگی ویسے ویسے بلنڈر کھل کے سامنے آئیں گے اور ان کو پھر عدالت کے سامنے اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ جلد بازی میں چونکہ سزا تو دلوانی تھی انتخابات سے پہلے، لیکن اس کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے رماز دی کہ سائفر کیس کل سماعت کے لیے مقرر ہے، جو کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ توشہ خانہ کیس آج سن کر کل سماعت کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ سائفر کیس میں FIA کے دلائل شروع ہونے ہیں، ہمیں نہیں معلوم وہ کتنا وقت لیتے ہیں، ہم نے توشہ خانہ کیس کو عید کے بعد رکھ لیتے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ کیا نیب سزا معطلی پر کوئی موقف پیش کرنا چاہتا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کون تھے؟ نواز شریف کے جو وکیل تھے امجد پرویز صاحب، انہوں نے کہا کہ جی نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ فیصلے کا ہم نے جائزہ لیا ہے، یہ سزا معطلی کا کیس ہے، ہمیں سزا معطلی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تاہم اپیلیں ابھی نہیں سنی جا سکتی۔ اس پر عدالت نے کہا کہ وہ نیب کا بڑا قابل تعریف موقف ہے، اس پر ہم نیب کو سراہتے ہیں۔ عمران خان کے وکیل نے استدعا کی کہ سزا کے ساتھ سزا کا فیصلہ بھی معطل کر دیں، آپ صرف سزا معطل کرتے ہیں، سزا کا فیصلہ نہیں معطل کرتے، جس کی وجہ سے ہماری نااہلی نہیں رہتی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ وہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، ابھی اس کو چھوڑ دیں۔
چونکہ سپریم کورٹ پہلے کہہ چکی ہے کہ سزا معطل ہوتی ہے، فیصلہ معطل نہیں ہوتا۔ عمران خان نے توشہ خانہ میں فیصلہ معطل نہ ہونے کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، جس کو آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ پہلے بھی آپ کا ایک معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، آپ وہاں سے سپریم کورٹ سے پہلے ہو لینے دیں، اس کو ابھی چھوڑ دیں۔ عدالت نے توشہ خانہ میں عمران خان اور بشرا بی بی کی 14 سال کی سزا کو معطل کر دیا۔ نیب پروسیکیوٹر کے بیان کی روشنی میں یہ سزا معطل ہوئی ہے، میرٹ کے اوپر دلائل ہی نہیں ہوئے، اور جو مین اپیلوں پر سماعت نہ ہوئی، مین اپیلوں کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اگر عمران خان کی سائفر مقدمے میں بھی اس ہفتے میں سماعت مکمل ہو جانی ہے اور اس ہفتے میں ان کی سزا معطل ہو جانی ہے، سائفر میں بھی وہ رہا ہو جاتے ہیں، اور عدت نکاح کیس میں بھی اس ہفتے میں سماعت ہے تو اس ہفتے میں اگر وہ ہو جاتے ہیں، رہا ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ان کے خلاف جو عمران خان کے خلاف مقدمہ ہے جو نیب کے القادر ٹرسٹ کیس کا، اس میں بھی 3 اپریل کو ضمانت کی درخواست پر سماعت ہے، اس میں بھی اگر رہائی ہو جاتی ہے، یہ ہو جائے گا، پھر رہ جائے گے عمران خان راولپنڈی کے 9 مئی کے تمام مقدمات میں ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، جبکہ لاہور کے مقدمات میں عبوری ضمانت پینڈنگ ہے۔ اس وجہ سے عمران خان کی رہائی کا کوئی ایسی ریزن نہیں بچتی کہ عمران خان کو عید سے پہلے رہا نہ کیا جائے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ صنم جاوید جیسے کارکنان کو رہا نہیں کیا جا رہا، تو وہاں عمران خان کو کیسے رہا کیا جائے گا؟ ٹیکنیکلی تو یہ بات درست ہے، لیکن چونکہ ایک عدالتوں کا اور بین الاقوامی ایک ڈیفینیٹلی دباؤ موجود ہے، اور زیادہ دیر عمران خان کو جیل میں رکھنا ناممکن لگ رہا ہے، اور پھر باقی بھی معاملات ہیں بہت سارے جو ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ امید ہے چیزیں بہتر ہوں گی، جمہوریت کی طرف، آئین کی طرف اور رول آف لاء کی طرف معاملات جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔